نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. صدق الله مولانا العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، جن معبودان باطلہ کو یہ لوگ اللہ کی بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو، کیونکہ نتیجتاً یہ لوگ بھی جہالت کے عالم میں حد سے گزر کر اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ کل اس سے ہم نے ایک اصول سیکھا تھا، وہ یہ کہ اگر کوئی جائز عمل کسی گناہ کا ذریعہ بننے لگے تو اس جائز عمل کو چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ اگرچہ وہ جائز تھا لیکن گناہ کا ذریعہ بننے کی وجہ سے اس کو منع کر دیا گیا۔ معبودان باطلہ جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، تو مسلمان کا خون کھولتا ہے، اور اگر وہ ان معبودان باطلہ کو برا بھلا کہے تو یہ عمل اپنی ذات میں ایک جائز عمل ہے، بلکہ ہو سکتا ہے نیکی بھی ہو کہ نیت کی وجہ سے اس پر اجر و ثواب ملنے لگے، لیکن یہ عمل منع کر دیا گیا کیونکہ یہ ذریعہ بن رہا تھا ایک اور برائی کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اپنے ماں باپ کو گالی کون دیتا ہے؟ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کا ارتکاب برے سے برا آدمی بھی نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کو گالی کون دیتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی دو اور نتیجتاً پھر وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے، تو یہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ یہ اگر دوسرے کو ماں کی باپ کی گالی نہ دیتا تو اس کے ماں باپ کو گالی نہ پڑتی۔ اب یہاں اس کا عمل ذریعہ بن گیا دوسرے کے عمل کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے قرار دیا گویا کہ اسی نے یہ کام کیا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں سد باب، کہ دروازہ بند کرنا۔ آدمی کسی دوسرے کے گناہ کا ذریعہ بھی نہ بنے۔ قرآن پاک میں آیا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو، اس لیے کہ گناہ اور زیادتی میں تعاون کیا تو ہم اس کا ذریعہ بن گئے۔ ایک اور بڑا عبرت کا واقعہ احادیث میں آتا ہے، یہاں عبرت سے مراد ہے سمجھ اور بات کو گہرائی سے لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ مکرمہ میں سیلاب آیا تھا، اور اس سیلاب کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں، اور یہ قوی اندیشہ تھا کہ کہیں حادثہ نہ ہو جائے کہ اچانک بیت اللہ شہید ہو جائے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو شہید کر کے اثر نو تعمیر کرتے اور مضبوط تعمیر کرتے۔ ایسا کیا انہوں نے، اور یہ ان کا عمل جائز تھا بالکل، لیکن جب وہ بنانے لگے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں
تبدیلیاں کر دی، 3 قسم کی تبدیلیاں کر دی۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں 2 دروازے تھے اور دونوں دروازے زمین کے قریب تھے، انہوں نے ایک دروازے کو تو ختم ہی کر دیا اور ایک دروازہ جو باقی رکھا اس کو بھی بہت اونچا کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ ہر کوئی داخل نہ ہو سکے۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ کیواڑ بھی لگا دیے اور چھت بھی بنا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں یہ چیز بھی نہیں تھی۔ اور تیسرا یہ کیا کہ حطیم کو خانہ کعبہ کی حدود سے خارج کر دیا۔ حطیم کا کچھ حصہ تقریباً 6 ہاتھ یہ خارج کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ کو فتح فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ میں بیت اللہ کو شہید کر کے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق بناؤں۔ جیسے حضرت ابراہیم کی تعمیر تھی، 2 دروازے دونوں زمین کے قریب ہوں اور حتیم بھی داخل ہو، اس طرح سے بنانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر رک گئے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری قوم کے لوگ یعنی قریش نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر مجھے ان کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یہ کر گزرتا، اب میں کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو انہوں نے جیسے ہی قبضہ کیا تو خانہ کعبہ کو شہید کر دیا اور کس طرح سے بنا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، اس لیے کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اس سے دین کی ایک بڑی اہم تعلیم حاصل ہوئی، وہ یہ کہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو عمل ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اگر اس کا نتیجہ آگے چل کر صحیح نہ ہو تو پھر ہمیں اس عمل سے رک جانا چاہیے۔ البتہ بعض چیزیں مقاصد دین سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جیسے توحید کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے، اور یہ توحید کی دعوت بھی ان کو مشتعل کرتی تھی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ یہ نہ کہا کریں لا الہ الا اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ ایسے ہی جہاد کا نتیجہ بھی ظاہر ہے کہ اچھا تھوڑی ہے بظاہر دیکھنے میں، حقیقت میں تو بہت میٹھا پھل ہے جہاد کا، لیکن بظاہر دیکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ کافر کو قتل کرو نتیجتاً مسلمان بھی قتل ہوتے ہیں، ان کا خون بہتا ہے تو نتیجتاً مسلمانوں کا بھی خون بہتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ تو دعوت دین اور ایسے ہی مسلمانوں کی عزت و ناموس کے لیے جہاد، یہ مقاصد دینیہ میں سے ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جو دینی مقاصد میں سے نہیں ہے، جیسے معبودان باطلہ کو گالی دینا، یہ دینی مقاصد میں سے نہیں تھا، تو اس کو منع کر دیا گیا کہ اس کا نتیجہ چونکہ صحیح نہیں نکل رہا، اور وہ لوگ جہالت کے عالم میں معبود حقیقی کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگیں گے، تو اس سے منع کر دیا گیا کہ تم ایسا نہ کرو۔ اب اس کے بعد ہم اگلی آیات پڑھتے ہیں اور ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ان آیات کا تعلق بھی اسی مذاکرات والی بات سے ہے جو کل ہم نے ذکر کی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس دعوت کو ناکام کرنے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرتے تھے. ان میں ایک تدبیر یہ بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس طرح کی ڈیل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کچھ آپ نر بھی کر دیں کچھ ہم نر بھی کر دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دشمنی دل کے اندر رکھتے تھے. بس یہ چاہتے تھے کہ چکنی چپڑی باتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح پھنسا لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. ان لوگوں کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اگر ہم بالفرض ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے ان سے باتیں کرنے لگے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا اور ان کی مانگی ہوئی تمام چیزیں ہم ان کی آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ دیں مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں الا یہ کہ اللہ ہی چاہے. اللہ زبردستی ایمان پہ مجبور کر دے تو اور بات ہے، ورنہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے کچھ دشمن پیدا کیے تھے. جیسے آپ کے لیے یہ دشمن مقرر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر نبی کے لیے کچھ ایسے دشمن مقدر فرما دیے تھے، وہ دشمنی کیا کرتے تھے. داعی کو چاہیے کہ اس چیز کے لیے پہلے ہی ذہنی طور پہ تیار ہو. ایسا شخص کہ جس سے تمام خوش ہوں اور جس کی باتوں کو سبھی سراہیں، اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ حق نہیں کہہ رہا. ایسی حق بات ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کی سب تعریف کریں سب سراہیں. حق جب بولا جاتا ہے تو کچھ سعادت مند حق کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ اس سے سخت ناراض ہونے والے ہوتے ہیں اور دشمنی کرنے والے بھی ہوتے ہیں. فرمایا کہ آپ جو ہے دل برداشتہ نہ ہو اور ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کو دیکھ کر آپ حیران نہ ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا جس طرح یہ لوگ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں اسی طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن مقرر کیا ہوا تھا. شیاطین الانس والجن یعنی انسانوں اور جنات میں سے سرکش قسم کے لوگ، انسانوں میں بھی اور جنات میں بھی سرکش قسم کے لوگ دشمنی پر مقرر کیے تھے. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا اور یہ دھوکہ دینے کے خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھلاتے رہتے تھے. تو جیسے یہ چکنی چپڑی باتیں ایک دوسرے کو سکھلا کر آپ کے سامنے آتے ایسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ لوگ ایسا نہ کر سکتے. ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے اور ان کو موقع دے رکھا ہے، اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھانسنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کی دی ہوئی مہلت ہے، اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ آپ ان کو ان کی افطرا پردازیوں میں پڑا رہنے دیں. جن باتوں کو یہ گھڑ رہے ہیں آپ چھوڑ دیجئے، جہالت محض میں مبتلا ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کو ان کا امتحان
مطلوب ہے، اس لیے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، چھوڑ دیجئے کہ یہ جو باتیں بناتے ہیں انہی باتوں میں لگے رہیں، ان کو ان کی بنائی ہوئی باتوں میں لگا رہنے دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ دنیا میں ایک عذاب ہے کہ منکر کو اس کے انکار میں ہی چھوڑ دیا جائے، اس سے توفیق چھین لی جائے اور اس کی ہٹ دھرمی اور ضد اور عناد کی وجہ سے اس کے کفر پر مہر لگا دی جائے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، فرمایا کہ پیچھے آیا ہے نا کہ ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں سکھلاتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، تو فرمایا ایک تو دھوکہ دینے کے لیے اور دوسرا اس لیے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان باتوں کی طرف خوب مائل ہو جائے۔ اس لیے بھی یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو منکر ہیں آخرت کے وہ ان کی باتوں کو سننے لگے اور خوب مائل ہو جائیں، وَلِيَرْضَوْهُ، اور ان کی باتوں کو پسند کرنے لگے، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو یہ حرکتیں کرنے والے ہیں انہی حرکتوں میں لگے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اس لیے یہ ڈھیل دی ہے تاکہ یہ اپنی طرف مائل کریں اپنے جیسے ہی منکروں کو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ عربی میں ایک محاورہ ہے لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٍ، ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ بالکل دین کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی حقیقی بنیاد نہیں ہوتی، لیکن لچھے دار باتیں، اور پھر ان باتوں کو پسند کرنے والے کچھ احمق انہیں میسر بھی آ جاتے ہیں۔ اب آدمی کہتا ہے کہ دیکھو جی وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور فلاں 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 اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں، تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے بتلا دیا کہ یہ ایک امتحان ہے اور اللہ کی دی ہوئی ڈھیل ہے۔ ان کو یہ اس طرح کی باتیں جو ڈھونگ ہیں اور چکنی چپڑی باتیں ہیں کرنے کی مہلت اس لیے دی گئی ہے تاکہ یہ اپنے دھوکے کا جال پھیلائیں اور اپنے ہی جیسے منکروں کو پھنسائیں۔ وہ آتے ہیں اور ان کو ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، جو حق کا طالب ہوتا ہے جس طرح اس کو حق کی باتیں اچھی لگتی ہیں، ایسے ہی جو لوگ اپنے انکار میں مبتلا ہیں اور ان کو غلط باتیں ہی مرغوب ہوتی ہیں، جب وہ ان غلط باتوں کو سنتے ہیں تو ان کو وہ غلط باتیں اچھی لگتی ہیں۔ اور اس سے بھی ہمیں ایک سبق معلوم ہوا، وہ یہ کہ کسی شخص کے متاثرین کی تعداد کافی زیادہ ہونا یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ایک شخص ہے اور اس کا ایک بڑا حلقہ ہے، بہت سارے لوگ اس کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کو اس کی باتیں اچھی بھی لگتی ہیں، تو یہ باتیں اچھی لگنا اس کے حق ہونے کی دلیل تھوڑی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے اور حق کی دعوت دیا کرتے تھے، بعض لوگوں کو وہ باتیں اچھی لگتی تھیں۔ نضر بن الحارث ایک منکر تھا، وہ گیا اور 2 لونڈیاں خرید کر لے آیا گانے والی، اور پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقے کے بالمقابل اپنا حلقہ لگاتا تھا اور وہاں ان کے گانے کا پروگرام کرتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد کی باتوں کو چھوڑو، یہ پرانوں کے قصے سناتا ہے، اور یہ دیکھو یہ تمہیں روم اور فارس کی تازہ خبریں دیں گی اور واقعات سنائیں گی۔ اب بہت سارے لوگ نضر بن الحارث کے حلقے میں بھی بیٹھتے تھے اور ان کی باتوں کو بھی سنتے تھے کہ یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک عالم ربانی کا بیان ہو اور سننے والے جو ہے بہت تھوڑے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک گانے بجانے والے کا پروگرام ہو اور اس کے پروگرام میں شرکت کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہو، کہ یہ ہم نے مہلت دی ہوئی ہے کہ یہ لچھے دار باتیں کریں اور مائل کریں ان لوگوں کے دلوں کو
جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ ان کی باتوں کو پسند کریں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جن حرکتوں کے یہ کرنے والے ہیں اپنی انہی حرکتوں میں لگے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔